السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 96، 97، 98، 99 اور 100 ہے۔ سورۃ النحل ہے، پارہ نمبر 14 ہے، اور یہاں پر سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 13 اور پارے کا رکوع نمبر 19 مکمل ہو رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے قسموں کے بارے میں ہمیں یہ رہنمائی ارشاد فرمائی کہ جو قسمیں اٹھا کر ہم دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور قسمیں ویسے بھی زیادہ نہیں اٹھانی چاہیے۔ اور پھر ہم اللہ رب العزت کی جو کلام مقدس اور رہنمائی ہے اس کو معاشرے میں غلط طریقے سے پیش کریں، صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے، ذاتی اغراض کے لیے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اللہ رب العزت کی رہنمائی کو، اللہ رب العزت کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں جو رہنمائی دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سے ہمارا جو تعلق ہے وہ سچا ہونا چاہیے، ایک نمبر ہونا چاہیے، غیر مفاداتی ہونا چاہیے۔ اللہ سے محبت، اللہ کی رضا ہمارے دل میں، اللہ کا خوف اس طرح ہو کہ ہم سب کچھ اللہ کو سمجھیں، وہی ہمارا آل ان آل ہے، خود مختار ہے، یہی اللہ کی پہچان ہے۔ جب اللہ کی یہ پہچان حزب اللہ میں، مومنین اور مسلمین میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اور اگر ہمارا تعلق 2 نمبر ہے، یعنی بظاہر ہم کہتے تو ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، لیکن اللہ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، آپ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹا ہے، درست نہیں ہے، آپ مومن نہیں ہیں۔ کیوں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، آپ اللہ کی جو رہنمائی ہے اس کو مس یوز کر رہے ہیں، غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں۔ معاشرے میں اصلاح نہیں ہو رہی، بلکہ اس کے نتیجے میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، فساد پیدا ہو رہا ہے۔ معاشرے کے اندر جوڑ پیدا نہیں ہو رہا بلکہ توڑ پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ سارا جو عمل ہے اس کے پیچھے اصل میں ذاتی مفادات ہیں، ذاتی اغراض ہیں، لالچ اور مفاد پرستی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ بہت بڑا تجزیہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان تم غور کرو، تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ تو ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس تو جتنا بھی مال و دولت آئے، سرمایہ آئے، وسائل پیدا ہو جائیں، وہ تو ختم ہو جاتے ہیں، وہ استعمال ہو کے ختم ہو گئے۔ اور اللہ رب العزت تو تمام خزانوں کا مالک ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ملک، آسمان و زمین کے اختیارات، اس کے وسائل، خزانے، جو کچھ ہے یہ اللہ کے پاس ہے اور وہ ختم نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ اللہ کو کیوں چھوڑتے ہو؟ چلو مفادات بھی آپ پیش نظر رکھو تو آپ کے مفادات تو اللہ پورے کر رہے ہیں، آپ کی اغراض اللہ پوری کر رہے ہیں، ضروریات اللہ پوری کر رہے ہیں۔ اس خدا نے پیدا کیا، پھر لڑکپن سے گزارا، جوانی دی، خوبصورت آپ کو ایک باڈی دی، اتنی بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی ہے، اور پھر سارے وسائل تمہارے لیے رکھ دیے۔ اللہ رب العزت تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی میں نے پیدا کیا وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو پھر بھائی اگر ہم مفادات بھی چلو دیکھ لیں، اپنی ضروریات دیکھ لیں، اپنے تقاضے دیکھ لیں، تو وہ اللہ ہی پورے کر رہے ہیں نا، تو پھر کیوں ہم اللہ کو چھوڑتے ہیں؟ اور بڑا خوبصورت جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یاد رکھو جو اللہ کے لیے صبر بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے رہنمائی اور مشن پہ ڈٹ جاتے ہیں، اللہ کی توحید کو سمجھنے کے بعد اس کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے وہ اگر مشکلات آئیں تو ان کو برداشت کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ہم تو ان لوگوں کو اجر عطا کریں گے، اور اچھا اجر عطا کریں گے جو بھی وہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تو ہمارے عمل کو، کردار کو، محنت کو، جد و جہد کو ایسے نہیں چھوڑ رہے، بلکہ ہمیں باقاعدہ اس کا اجر دے رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ جو بھی ہم کرتے ہیں اس کا بھی بدلہ دے رہے ہیں، اجر دے رہے ہیں، معاوضہ دے رہے ہیں، مفادات پورے کر رہے ہیں، ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ اس لیے کیسے ممکن ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی ایک اور وہ ہستی جس کی اپنی حیثیت ہی کوئی نہیں، جو خود مخلوق ہے، اس کو ہم اول انال سمجھنا شروع کر دیں، یا کوئی ایسی جماعت جو خود مخلوق ہے، خود محتاج ہے، عاجز ہے، ان کو ہم اول انال سمجھ لیں، بڑا سمجھ لیں، اور ان کو اختیارات کا مالک مان لیں، ان کے سامنے سب کچھ جھکا دیں، اپنی خواہشات، اسی طریقے سے اپنی ضروریات ان کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت نے معاشرے کے اندر جو دو اجناس ہیں، مرد اور خواتین، دونوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ معاشرے کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ وہ خواتین کے ونگ سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ مردوں کے ونگ سے تعلق رکھتے ہوں، سب کو اللہ اجر دیں گے۔ من عامل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی اللہ کی رہنمائی کو اختیار کر کے اللہ رب العزت کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کی، خواہ وہ مرد ہیں یا عورتیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بڑا ہی اہم، قابل غور اللہ کا یہ جملہ ہے اور رہنمائی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم ان کو زندگی دیں گے، حیاتاً طیبہ، اچھی زندگی۔ اللہ رب العزت اپنے ماننے والوں کو اچھی زندگی دیتے ہیں۔ اچھی زندگی کیا ہے؟ جس میں امن ہو، جس میں سکون ہو، جس میں محبت ہو، اخوت ہو، اور ہر وقت ہر چہرے پہ وہ ایک خوشی کا سما ہو، ہنس مکھ چہرہ، خوش چہرہ، تر و تازہ چہرہ جب وہ سوسائٹی میں ہر فرد کا نظر آئے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہی تو امن و سکون ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ بڑی بڑی محلات، دولت، یہ بڑے بڑے چور، ڈاکو، اربوں خربوں لوٹنے والے کرتے کیا ہیں؟ اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اس سے سکون تلاش کرتے ہیں، اس سے وہ یہ تلاش کرتے ہیں ہمیں خوشیاں مل جائیں، اور اللہ رب العزت یہ خوشیاں ہمیں دینا چاہتے ہیں، یہ سکون دینا چاہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو غلط ذرائع اور اسباب اور وسائل سے خود کی خوشیاں تلاش کرتے ہیں، ان کو تو بیماریاں لگ جاتی ہیں، ان کو پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں۔
بظاہر وہ علاج کے لیے لندن بھی چلے جاتے ہیں لیکن علاج نہیں ہوگا، امریکہ چلے جائیں گے، ان کے پاس وسائل جو ہوئے، لیکن اگر آپ اپنے گھر کے اندر تندرست ہیں، صحت مند ہیں، متوازن غذا ہے، خوش ہیں، ماحول اچھا ہے، امن ہے، سکون ہے، عدل ہے، مساوات ہے اور کوئی بیماری نہیں ہے، تو اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ ہمیں یہ حیاتاً طیبہ وہ زندگی دینا چاہتے ہیں جو اچھی زندگی ہے، اچھی زندگی صحت والی ہے، اچھی زندگی ایمان والی ہے، اچھی زندگی قناعت پسندی کی ہے، اچھی زندگی مشکل آ بھی جائے صبر والی ہے، پریشانی آ بھی جائے صبر والی ہے، جد و جہد والی ہے، محنت والی ہے، یہی سائنس ہے، اسی کو عمرانی علوم کہتے ہیں، اسی سے دنیا اور آخرت میں ترقیات ملتی ہیں۔ تو یہ تو دنیا کی اللہ تعالیٰ زندگی ہمیں دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ ایک فلسفی جو عام پیش کی جاتی ہے، جی کافر کی زندگی بڑی خوشحال ہے اور مومن کی زندگی بڑی تنگ ہوتی ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے گڑھ لیا گیا۔ مومن کی زندگی ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ آیت مقدسہ نمبر جو ہے 97 یاد رکھیے، اس کو پیش کیجئے، یہ نص قطعی ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں حیات طیبہ دینا چاہتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر آخرت میں بھی اللہ ہمیں اجر دیں گے، ہم ان کو اجر دیں گے بہت اچھا جو وہ کرتے تھے، یعنی دنیا میں بھی بہترین اجر، آخرت میں بھی بہترین اجر، دونوں جہانوں میں بہترین اجر۔ اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا میں بھی ہم وارث ہیں، ہم سرپرست ہیں، نگران ہیں، ان کے مددگار ہیں، اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کے مددگار ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ 24ویں پارے کی آیت مقدسہ ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھیے۔ ہم تمہارے ولی ہیں، مددگار ہیں، سرپرست ہیں، نگران ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، و فی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں۔ تو بھائی سب سے پہلے دنیا کی زندگی کی خوشحالی ہے، امن ہے اور سکون ہے، وہ عدل کے قیام سے ہوگا۔ جب سیاسی عدل اور معاشی عدل ہوگا تو معاشرے کے اندر وہ خوبصورتیاں پیدا ہو جائیں گی، بلکہ عدل کے سیاسی اور معاشی نظام میں نہ صرف انسان خوش ہوں گے، جانور بھی خوش ہوں گے، جنگل کے اندر بھی عدل آ جائے گا۔ یہ جتنے بھی خلفائے راشدین کا دور ہے اور پھر بعد میں جو غلبے کا دور ہے، عدل کے غلبے کا دور، وہاں جنگلوں کی بھی مثالیں پیش کی جاتی ہیں کہ وہاں عدل موجود ہوتا تھا۔ ہم جو دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، بڑی معروف دعا ہے، یہ کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ دنیا کی حسنہ میرے عزیزو یہی ہے کہ ہم خوشحالی کی زندگی بسر کریں، عدل، مساوات، اخوت، محبت کی زندگی بسر کریں، دنیا کو جنت بنائیں، امن و سکون پیدا کریں۔ ایک دوسرے کی طرف جب دیکھیں تو لوٹنے کے لیے نہ دیکھیں، ایک دوسرے کو دینے کے لیے دیکھیں، ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ آج تو والدین اور اولاد میں یہ جذبہ ختم ہو گیا، بہن بھائیوں میں یہ جذبہ ختم ہو گیا، عزیزوں میں ختم ہو گیا ہے۔ یہ سسٹم میں ہم چل رہے ہیں اور ہم نے اس سسٹم سے کمپرومائز کیا ہوا ہے۔ یہ کہاں کا اچھا نظام ہے جہاں امن نہیں، سکون نہیں، محبت نہیں، عدل نہیں، ظلم ہی ظلم ہے۔ یہاں تو اسلام کی ایک چیز بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ بقیہ جو آیات ہیں ان پر کل درس دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔